وہ نوکرانی نہیں میری ماں تھی۔ ایک دن میں اور زاہد صاحب آفس کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ میں نے ان سے بجھے بجھے رویے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے میری ماں کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی کمزوری اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگے میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا ہوں۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا، کھانا کھاتے ہوئے نخرے کرتا۔ مجھے یاد نہیں کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا، کپڑے پہنے یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ ماں کا تو مجھے صرف نام ہی ملا، نہ کبھی اس کی صورت دیکھی اور نہ دیکھا کہ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا تھا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے میرے بستے میں پڑی ہیں اور بستہ بڑی نفاست سے میز پر پڑا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر نہیں پیتا تھا، لیکن جب صبح اٹھتا تو لب شیریں اور منہ ذائقہ بدلا ہوتا تھا۔ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے کہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا، مگر وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے معمول سے ہٹ کر مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا کام 16 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتایا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹپٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ذرا مزید غور کرنے پر یہ بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں نے نہ جانے کب تک سوئی میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ماں کیا کر رہی ہو؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی وہ سامنے والی سریا کے بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف.اے مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، فوراً محلے میں مٹھائی بانٹی۔ ایک دن میں کام سے گھر لیٹ گیا اور تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، چارپائی پر جاتے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا ہوا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں اٹھو بھوک لگی ہے، مگر اب وہ کبھی نہ اٹھنے والی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، قبرستان لگتا تھا۔ اب سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی سکون دیا وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے زاہد کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ماں کی قدر معلوم نہیں۔ اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں۔ ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور ان کی خوشی میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام ماؤں کو سلامت رکھے اور اولاد کو والدین کا فرمان بردار بنائے، آمین۔